ویلکم ہو گیا سر آپ کو. آئی تھنک یہ بزی ہیں شاپ پہ، تو میرے خیال سے یہ میوٹ پہ ہوں گے. آپ کنٹینیو کریں، مائک کو روٹیٹ کریں. اوور ٹو یو. اس کے علاوہ ہمدان بھائی وہ کیا مسئلہ چل رہا تھا، وہ جو خالصتان اور یہ وہ میں نے سنا نہیں پراپرلی، مگر اگر ایکسپلین کریں. اچھا، وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہماری ایک بہن نے بھی آ کے کچھ باتیں بتائی ہیں اور وڈی بازی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. کچھ بروڈیں ایسی چل رہی ہیں جس پہ جو ہے نا سکھ بھائی جو ہے نا ان بروڈوں کو چلا رہے ہیں، اور اس پر باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے پنجاب لے کر رہیں گے اور خالصتان بنا کر رہیں گے. پنجاب ول بی پارٹ آف خالصتان. اور ہماری جو ہے نا آرمی سے بات ہو چکی ہے، آرمی جو ہے نا ہماری حمایت میں ہے، ہمارے ان سے ڈیل ہو چکی ہے. اس قسم کی براڈ چل رہی ہیں، اور وہ اس لیے چل رہی ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا دھیان ہٹایا جائے. آپ لوگوں کو دوسری بالکل، بات یہ کہ یہ آپ کی پاکستان، اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے ادھر ادھر. جی، بالکل پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کی اس پہ لے کر، مطلب سیکیورٹی خدشات کے اوپر بیس پر یہ لوگ الیکشن سے راہ فرار اختیار کریں، یا کسی قسم کا یہ لوگ مارشل لا پاکستان پہ امپلیمنٹ کر دے، یا کسی قسم کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے کر یہ لوگ پاکستان پر اس کو بٹھا دیں، یا تو پھر تحفے میں جو بھگوڑے شریف ہیں ان کو لا کے اس کی جو ہے نا گدی نشینی کر دی جائے. یہ سب جو ہے نا اسی کے جو ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کے پلانس ہے، یا اسی کی جو ہے نا چٹکلیاں ہیں جو چھوڑی جا رہی ہیں ہواؤں میں. تو ان کو بس سن کے نا، ان پہ بیٹھ کے نا کیسے ہنستا ہوں میں. فوزیہ ذرا زور سے ہنس کے بتانا، میں ہنستا ہوں جب کسی چٹکلے پر. فوزیہ آپ نے سنا ہے مجھے ہنستے ہوئے؟ یہ عابد بھائی ابھی وہ لافنگ والا لگائیں گے نا تو سب اس کو سنیں گے. ورنہ میں خود ہنستی ہوں. بالکل. میں خود وعلیکم ہنستی ہوں. السلام محمود بھائی، فہیم بھائی، ویلکم ہو گیا آپ لوگوں کو سر دونوں. جب بھی یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری السلام علیکم جی، جب بھی یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ تیز ہو رہی ہیں اس بارے میں، تو یہ اپنا سیاپا نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جی یہ ساری اٹینشن ادھر سے ہٹانے کے لیے کوئی ڈرون لے ہاں، کے آئے گا، کچھ لے کے آئے گا. مجھے بلیو نہیں کرنا پڑے گا ان باتوں پہ. ٹھیک ہے نکل رہی ہیں بہت سی چیزیں، باتیں نکلیں گی. کیا یہ کم ہے، ڈرون سے کم ہے کہ ایک پاکستانی شہری کے سٹیزن کے مطلب کہ مسز گوکل جو اس کے ساتھ ہوا، کیا یہ ہمارے لیے ڈرون سے کم تھا؟ ایگزیکٹلی، ایگزیکٹلی. جی، انہی چیزوں کو جیسے آپ نے کہہ رہی ہیں نا کہ ہم جی لوگوں کو اپنا مشن کو اور تیز کرنا چاہیے. ہم جی لوگوں کو جو ریمیٹنس والی جو ہمارا کیمپین ہے اس کو ہم لوگوں نے اور تیز کرنا ہے. ہم لوگوں کو ان کی پائپ لائن کاٹنے میں مزید اور تیزی کرنی پڑے گی. اور ساتھ ساتھ جو کیمپینز ہم لوگ چلا رہے ہیں الیکشن کے اوپر، ہم لوگوں نے اس کو تیز کرنا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے گھروں سے کیوں نکلنا ہے، آپ لوگوں نے کیوں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، آپ لوگوں نے کیوں ڈر خوف کے بت توڑ کے نکلنا ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ جو پچھلے 75 سالوں میں ہو گیا ہے اس کا سدے باب کرنے کا یہی ایک سنہری اور یہ لاسٹ موقع ہے. آپ لوگوں نے اس کا سدے باب کرنا ہے. اگر آپ لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے، اگر آپ لوگ ابھی بھی خوف میں مبتلا ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، آپ لوگ اسی طرح ان کو اجازت دیں گے آپ کے گھروں میں گھس کے جب چاہیں آپ کی عورتوں کے کپڑے پھاڑیں، آپ کی چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کریں، تو پھر آپ زندگی بھر تا قیامت نہ آپ لوگ سر اٹھا کے جی سکتے ہو، نہ آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل ہے، نہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے، نہ آپ کے بچوں پر کسی بھی وقت کوئی بھی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی موذی بیماری یا کوئی بھی وجوہات سے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جاتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو اسی طرح تڑپتے ہوئے ہاسپٹلس کی پارکنگ لاٹ میں بیٹھ کے ان کی موت کا انتظار کریں گے، جس طرح کچھ عرصہ پہلے ایک ماں پارکنگ لاٹ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے اس کی موت کا انتظار کر رہی تھی. تو آپ کو اسی لیے ہی نکلنا ہے، اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے، اس جبر کے نظام کے خاتمے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اپنا حقوق ان سے چھیننا ہے. آپ لوگوں نے نکل کے اپنے دیے ہوئے پیسوں سے ان کتوں کو پالنے والے کتوں کو، ان پالتو کتوں کو نکال باہر پھینکنا ہے.
اور آپ نے اپنے پیسوں کا استعمال خود کرنا ہے اس ملک کی فلاح کے لیے، اس ملک کی جو ہے ترقی کے لیے آپ لوگوں نے اپنے نمائندوں کو، بچوں کے اپنی فیوچر مرضی کے نمائندوں کو لے کر آنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو لا کے تخت پہ خود بٹھانا ہے، اور ان کو آپ لوگوں نے اپنے احکامات جاری کرنے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو اب لے کر جانا ہے ٹھیک سمت کی طرف۔ آپ نے اس ملک کو، اس ملک کے غریب عوام کے لیے ہی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، چاہے جس کو بھی آپ لے آئیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، جب ان کو لے آتے ہیں اگر وہ بھی کسی غلط اقدامات میں آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ان کے خلاف بھی سر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے، عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے، جب آپ اس کے خلاف باہر نکلو گے، آواز اٹھاؤ گے کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ لیا ہے، تو وہ آپ کے گھر میں پولیس کو نہیں بھیجے گا، آپ کی خواتین کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، وہ آپ کو باہر نکل کے آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو جواب دے گا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب اس سے ڈیمانڈ کرو گے کہ آپ استعفیٰ دو تو وہ اسی وقت بنا سوچے سمجھے اپنے عہدے سے دستبردار ہو کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ ہے فرق ان بھگوڑوں، ان لٹیروں اور عمران خان میں۔ جی over to you۔ ویلکم خالد محمود بھائی، ویلکم فہیم بھائی جی، اوور ٹو یو فہیم بھائی، پھر خالد محمود بھائی۔ جی السلام علیکم تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام دیکھنے سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام۔ جی آپ جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں، میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں تو میرے ارد گرد کافی شور ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو میں بول پاؤں گا یا کچھ اس طرح، تو آپ جاری رکھیں، میں آپ کو سن رہا ہوں۔ جی اچھا جی، ایک بریکنگ نیوز سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پی ٹی آئی پشاور کے بہادر اور جاں نثار کارکن خالد سپاری کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اوور ٹو یو جی۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، سوری ٹو انٹرپٹ اگین، وہ تھوڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا آج جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی نہیں بھولنی ہے آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ باتیں نہیں کر رہے؟ جی بہن جی بتائیں آپ، سر۔ جی فہیم سر کہاں ہے؟ فہیم سر، فہیم سر مائک اوپن کریں، میرے خیال سے مائک میوٹ ہے آپ کا۔ فہیم سر۔ جی السلام علیکم۔ اصل میں وعلیکم السلام۔ وہ بی ایف ٹی بھائی مجھے لگتا ہے جیسے ہی میں اور خالد میں منہ آئے کہیں جا کے مصروف ہو گئے۔ نہیں ٹھیک ہے، میں نے سمجھا وہ مائک روٹیٹ کریں گے۔ بہرحال آج کی اسپیشلی دو جج آپ کے سامنے ہیں، اور دونوں ججوں کا کانٹیکٹ دیکھیں سو کیا کہتے ہیں، عجیب سی ہی بات ہے، سرپرائز، ویری سرپرائز، کیا کہا جائے۔ سو میں دیکھ رہا تھا، خالد بھائی کہہ رہے تھے کس ایم پیز کی ڈیتھ ہوئی ہے، کس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ بومدان بھائی کس کی ڈیتھ ہوئی ہے، کس پی ٹی آئی کے کون سے بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ مجھے پتہ نہیں لگا۔ اچھا کسی کو نہیں پتا۔ اچھا چلیں، کدھر گئے بی ایف ٹی بھائی، کدھر چلے گئے؟ کیونکہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ اچھا یہ مجھے پتا ہے سر، جی جی بتائیں۔
لیکن میں نے کہا یہ پرانی خبر ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو، یہ گجرا والا جو نہیں تھا اس میں 5 ہاں جو جی گاڑی میں گاڑی کے فائرنگ اندر مار کی گئے تھی۔ تھے، اچھا نہیں، وہ ہاں تو بہت پرانی خبر ہے نا، وہ خالد صاحب کو اب کیوں یاد آئی ہے؟ وہ یہ آج انہوں نے مانی نے سمجھا، آج آئی ہے ٹویٹر پہ، وہ کسی نے نیو نہیں لگائی ہے آج، تو یہ اچھا انہوں اچھا نے اچھا کہا ہے اچھا، وہ گجرا والے میں جو پرانی خبر ہے نا، 1 مہینہ ہو گیا تقریباً، 1.5 مہینہ ہو گیا، چلے ٹھیک ہے، یاد ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہے سمجھتا ہیں تھا کہ کہ آج کی ہے، تو ہو مانی، سکتا ہے آج کی ہو۔ نہیں میں آج کوئی ایسی خبر نہیں آئی، اسی لیے میں سرپرائز ہو رہا تھا۔ اچھا، مجھے نیوز ملی ہے کہ یہ آج کی خبر ہے، موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ سے جو ہے نا ان کے 5 گارڈ ان کو قتل کیا گیا ہے، تو میں نے اس لیے وہ جو ہے نا فارورڈ کر دی تھی۔ بہرحال اگر پرانی خبر ہے تو اس کے لیے سوری، کیونکہ مجھے تو اس کا نہیں آئیڈیا وہ نہیں تھا۔ کوئی میں نے کیونکہ کوئی آج پتہ نہیں آپ کی خبر صحیح ہو، لیکن میرے پاس جو ہے یہ بہت پرانی خبر ہے، 1 مہینے سے زیادہ اوپر ہو گیا۔ سو چلو ٹھیک مجھے ہے۔ اس چیز کا وہ نہیں ہے۔ بہرحال فہیم بھائی آپ سے کوشچن تھا کہ دیکھیں جس طرح آج ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل کی، یو ایس او اور جو وکلاء تھے ان کی کمبینیشن سے، کہ کوئی بھی پولیس اہلکار جو ہے وہ اگر کسی کو تشدد کرے گا تو اس کا جب وہ منظر عام پہ لایا جائے گا، اس کو اس کی جو ہے نا نشاندہی کی جائے گی تو اس پہ قانونی طور پہ کارروائی کی جائے گی۔ تو کیا یہ ملکی سطح پہ ایسی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے؟ جی فہیم بھائی۔ یار بات یہ ہے کہ کوٹے ساری کمپرومائز ہیں، اور ظاہری بات ہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ بھی چیف جسٹس ہے وہ پورے، لیکن بات وہی ہو تو بالکل سکتی ہے، لیکن انیشیٹو تو پھر بھی جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ان سے ہیں، انہوں نے اس طرح کے فیصلے جو ان سے کرنے ہوتے ہیں، یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا یہ پریزیڈنٹ تو بن جاتا ہے، لیکن بڑی بڑی عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کو سن کے تو بڑا دکھ ہوا، مطلب وہ ججوں کے نام پہ ایک بہت بڑی بدنامی، میں حیران رہ گیا ہوں کہ جس طریقے سے وہ کسی کو بولنے نہیں دے رہا، اور آپ اسے کہتے ہیں نا اسپن ڈاکٹرنگ، ایک طرف وہ جج اور ایک طرف یہ ہے، جس نے پشاور ہائی کورٹ والے نے تو زبردست فیصلہ دیا، تو کیا کہیں، مطلب بس جو کمپرومائز ہے وہ کمپرومائز ہیں۔ اصل میں جب ارلی آن صبح یہ خبر چلی تھی نا، تو مجھے میری گٹ فیلنگ تھی کہ ادھر ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ لوگ نکل آئیں گے۔ اگر یہی سرتاج گل کسی پنجاب کی کورٹ میں ہوتی تو کوئی چانس ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ چانس ہی ملا ہے کیونکہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں گئی ہے، حالانکہ سننے میں آیا کہ بہت ساری گاڑیاں انہوں نے باہر کھڑی کر دی تھی، لیکن ان کو اندازہ تھا کہ اگر سرتاج گل کو اریسٹ کریں گے تو بہت زیادہ ٹربل ہو سکتی ہے، یہ بھی ادھر ہی ہاتھ ڈالتے ہیں نا جہاں لوگ کمزور ہوں، سو دیز کائنڈ آف تھنگس، لیکن بڑا پینفل فیکٹ ہے، بڑا پینفل فیکٹ۔ تو کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ آپ یہ عدالتیں، بہت پڑھے لکھے جج جو اچھا فیصلہ کرے اور جو اس طرح کرتے ہو، دکھ ہوتا ہے، بس یہ بات ہے۔ ویسے آج میں صبح سے نکلا ہوں، میرا موڈ سننے کا تھا، آج تو بالکل میرا بولنے کا موڈ نہیں تھا، مجھے لگتا ہے مجھے آتے ہی بی ایف ٹی بھائی نے ڈیپ اینڈ پھینک دیا، تو بات کریں عابد بھائی، تھوڑا سا براڈ کو چلائیں۔ جی سر ندیم، جی میں تو اس موڈ سے آیا تھا کہ آپ لوگوں کو سنوں گا ذرا۔ جی آج یہ سب کو کالیں آ رہی ہیں، سب کالیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہو گیا، آج میرے خیال میں براؤڈ شروع ہی اس طرح ہوئی تھی، لیکن چلیں مجھے ابھی تک کوئی کال نہیں آئی، لیکن آپ کو جی آج آپ کو نہیں آئی نا، ویسے آپ کو آ جاتی ہے پہلے کا۔ ہاں صحیح ہے، اب کوئی پتہ نہیں، ابھی آ جائے تو ابھی آ جائے۔ ابھی دیکھیں مانی کو بھی کالیں آ رہی ہیں، فوزیہ کو بھی کالیں آ رہی ہیں۔ افتخار خان صاحب بیٹھے ہوئے، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہاں جی سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی، شکر الحمدللہ، بہت شکریہ. آپ کو زیادہ چانس نہیں دیا میرے خیال میں انہوں نے. نہیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم دیکھو ہم سن رہا ہے اور یقین کرو جب یہ ہم بات سن رہا ہے اپنے ملک کے بارے میں پی ٹی آئی کے سپورٹ میں تو ہم کو بہت خوشی ہوتا ہے اور سننے بھی ہم کو مزہ آتا ہے. تو ہم لوگ سیکھ رہا ہے اور یہ اس میں ہم لوگ فخر کرتا ہے جب یہ ہم لوگ یہ اپنا براڈو میں بیٹھتا ہے اپنا پی ٹی آئی کا جو سپورٹ کی براڈ میں بیٹھتا ہے تو مزہ آتا ہے سننے میں بھی بولنے میں بھی. اور یقیناً یہ ضرورت ہے وقت کا اور 8 فروری آنے کا ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے. لیکن یہ لوگ بھرپور اپنا جو ہمارا ملک کا جو مخالفین ہے جو ہمارا قوم کا دشمن ہے وہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ الیکشن پرامن طریقے سے ہو کیونکہ ہم لوگ جس سے رسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارا ملک میں بھی ایسا ماحول کریٹ ہو جو ابھی ہو رہا ہے. یہ کسی نے ایسا رسپیکٹ نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی کوئی بھی بات ہمارا ملک میں ہو جاتا ہے تو لوگ رسپیکٹ کرتا ہے کہ یار حقیقت یہ ہو سکتا ہے. تو یہ لوگوں نے حالات ایسا بنائی اپنا ملک کو جس کے پاس پاور ہے جس کے پاس طاقت ہے تو یہ لوگ اپنا طاقت جو ہے اپنا قوم کے خلاف شو کر رہا ہے اپنا جو طاقت ہے اپنے قوم کے اگینسٹ میں آیا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ہے انتہائی شرمناک ہے. یہ جو بار دنیا دیکھ رہا ہے ہم لوگ کو یقین کرو وہ لوگ ہمارے پیچھے ہانس رہا ہے. ہمارے ملک کا جو حالات ہے اس ٹیم اس میں زخم میں مرہم لگانے کا ضرورت ہے. یہ لوگوں کو فرنٹ پر آ کر اپنے قوم کو اعتماد میں لے کر قوم کے سامنے یہاں پر تقریر کرنا چاہیے قوم کو سامنے خطاب کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ ہے پرامن الیکشن ہوگا آپ لوگ جو چاہیں گے وہی آئیں گے آپ لوگوں کا ملک ہے آپ لوگ کا لیڈرشپ آئیں گی اور آپ لوگ جو چوز کریں گے وہی آپ کا لیڈر ہوگی تو ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے اس کا اگینسٹ ہے اور اس کا خلاف جو اس کا ذمہ داریاں ہے جو اپنے ملک کے دفاع میں قوم کے دفاع میں وہ ہمارا اگینسٹ ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک دردناک ہے. یہ 100 سال بھی گزر جائے گی یہ قوم یہ لمحات بول نہیں کرے گی یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ہمارا ملک میں ایسا دن بھی آیا ہے اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے. یہ شرمناک انتہائی افسوسناک ہے. جی نظر عباس بھائی صاحب السلام علیکم. تسی پہلے بھی آئے سو پھر چلے گئے سو. جی السلام علیکم. میں ذرا گھوم پھر رہا ہوں جی میں آپ کے پاس پھر واپس آپ کے پاس ہی ہوں میں نے کہاں جانا ہے سر بھائی آپ جواب دیجیے گا سر. ذرا سیر سپاٹا آپ کر گھومنے رہا پھرنے کو چھوڑیں ذرا آپ بھی تھوڑا شامل ہو جائیں. ایک سوال میں سر نظر بھائی جی کرے ایک منٹ سر ابو رمضان میں تھوڑی دیر میں چلا لیتا ہوں پھر آپ ذرا فون کر سوال لیں. کر لوں چلو ٹھیک میں فون نہیں کروں گا کس نے کہا میں فون اب فون ختم ہو گیا ٹھیک ہے آپ کریں میں سمجھا آپ فون کر رہے ہیں. فون پہ بات ہی نہیں میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا فون پہ میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں. سوری اوکے میں اٹس اوکے سر. اچھا میں سوال میرا یہ ہے کہ جو تصویر میں 3 کھسریاں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سنا تھا موویوں میں آتا تھا پرانیاں ایک ہوتی تھی حسینہ ڈاکو ایک ہوتی تھی سلطانہ ڈاکو اور پھر کوئی اور ڈاکو ہوتی تھی خواتین. تو یہ ماشاءاللہ وہی تینوں کی تصویر میں نے ایک تصویر میں ڈالی ہے. تو جی تو پھولن دیوی جی تو میں یہ آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ آج کی جو ججمنٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب کی جو کہ ایک مردانگی کا مظاہرہ جس نے کیا ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں انصاف دینے والے حق کے مجاہد ابھی موجود ہیں اس دلیر شخص اور ان کے کمپیریزن میں آپ لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں. جی نظر صاحب جی کہ ہم جو ججز جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ان ججز کو ان کے لیے ان کو کلمہ حق کہنے والے ججوں کو اپریشیٹ کرنا ہے ان کا نام لے کے ان کی ویڈیو بنانی ہے ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے
اور جن لوگوں نے انصاف کو کچلا ہوا، جنہوں نے بیٹھ کے یہ کہہ دیا ہے کہ جی کچن میں اگر گرمی ہے تو کچن میں نہ آئیں، یا جو یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کو نہیں جانتے یا ارشد شریف کو نہیں جانتے، یا کوئی ایسا جج ہے جو سمجھتا قائد اعظم اور نواز شریف برابر ہیں، تو ایسے ججوں کو ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے، ان کو گالیاں جتنی ان کو برا بھلا کہنا ہے، ان کو مطلب کیا کروں، ان کو اتنی کی جوتیاں ماریں کہ وہ خود چھوڑ کے کسی جزیرے میں ٹانگانیکا میں چلے جائیں، جا کے وہاں پہ اپنا قیام پذیر ہوں اور اپنی زندگی گزاریں، ہماری جان چھوڑیں۔ اور جو جج حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں ان کا بھرپور طور پہ ساتھ دینا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نے نہیں دیا۔ ہمیں جن ججوں نے صحیح فیصلے کیے ہیں، جنہوں نے حق کے سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں میں کہتا ہوں دروازوں میں باہر جا کے لٹکا دیں، کھڑکیوں میں دفتروں پہ لٹکا دیں، جنہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور جنہوں نے برے فیصلے کیے ہیں ان کے ساتھ جوتیاں باندھ کے ان کو بھی لٹکا دیں۔ اوور ٹو یو۔ اچھا، جو میڈیا نہیں دیکھتا نظر بھائی، وہ میڈیا نہیں دیکھتے اور اس نے سو موٹو لیے میں میڈیا دیکھ کے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل بالکل۔ جی آپ کی باری ہے عابد بھائی۔ سر میں تو نظر بھائی نے جو کچھ کہا تھا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، اور یہ کہتے تھے آج اس نے کہا ہے میں میڈیا نہیں دیکھتا، تو میڈیا کے اس نے جب اس نے فیصلے کیے ہیں، اس کی جو پڑے ہوئے فیصلے وہ سارے اس نے میڈیا دیکھ کے کیے ہوئے ہیں، اور آج اسے یہ کہتا ہے کہ میں نے میڈیا نہیں دیکھتا۔ یہ جو آپ نے گنجا بٹھایا ہوا ہے نیچے۔ اوور ٹو یو سر۔ زبردست سر، یہ کہتے ہیں نا میں نے میڈیا نہیں دیکھتا سر، اس کی چیخیں میڈیا پہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں ہر بندہ ان کے خلاف جو مواد نظر آئے، ان کی اولادوں کے خلاف، آپ وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرو۔ جو میڈیا نہیں دیکھتے وہ میڈیا پہ چیخیں گے پھر انشاءاللہ۔ جی مرتضیٰ صاحب ویلکم ہو گیا۔ جی السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھو دوستو، جمہوریت 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 لائی ہے سارے نے۔ جمہوریت آئی کتوں ہے؟ یہ جمہوریت سانو دتی کس نے ہے؟ یہ دتی سانو جناب ویسٹرن نے، یورپ نے، امریکہ نے، انہوں نے جمہوریت دیتا ہے، سانو دتی ہے۔ تو جمہوریت میں نے کی ہے جمہور، اکثریت، کہ جڑے لوگ ووٹ پاندے نے اکثریت وچ او اگے آ جاندے نے، تے سب نو الیکشن لڑن دی اجازت ہوندی ہے، سب نو بولن دی اجازت ہوندی ہے، اپنے جو مطلب کسی دی رائے ہوندی وہ اپنی مطلب ہے رائے دیندا ہے۔ ہاں جی، ایک ایسی ہن جمہوریت ہے کہ پی ٹی آئی نو مطلب ہے بولن دا حق نہیں ہے، پی ٹی آئی دے لوکاں نو مطلب ہے لپڑ کے اندر ڈکی جاندے نے، پی ٹی آئی دیاں بیبیاں نو لپڑ کے ماریا جاندا ہے، پی ٹی آئی دیاں بیبیاں نو لپڑ کے ننگیا کیتا جاندا ہے، پی ٹی آئی دے بچے نو لپڑ کے مطلب ماریا جاندا ہے، انہاں نو قتل بھی کیتا جاندا ہے۔ وہ یارا کیسا ہے، کیسی جمہوریت ہے یہ؟ کتوں جمہوریت آندی ہے انہاں خبیثاں نے، انہاں لعنتیاں نے؟ یہ کس قسم دی جمہوریت ہے؟ اسی کی کرنا اس جمہوریت نو جڑا مطلب ہے اتنا ظلم کر رہے نے، اقتدار واسطے مطلب ہے اتنا ظلم کر رہے نے کہ دوسرے کولے نہ آوے بس میرے کولے رہے۔ یارا کتھے دی انسانیت ہے؟ یہ تو جنگل دا قانون ہے کہ جس طرح چاہو اس طرح کری جاؤ۔ یارا آخر قانون قاعدہ بھی ہوندا ہے، ہر کسی ملک دا کوئی نظام بھی ہوندا ہے۔ پاکستان دا نظام کدھر گیا ہے؟ کدھر وڑ گیا ہے؟ کیا پاکستانی قوم انہوں دا کوئی حق نہیں ہے؟ دیکھو جی، پاکستانی قوم دا حق ہے کہ اسی خود ووٹ پائیے اور جس نو اسی پائیے اس نو اگے لیاویے۔ اسی جناب عمران خان صاحب نو لیاونا چاہنے، اکثریت پوری پاکستان عمران خان صاحب نال ہے، انہوں نامن نہیں دیندے، انہاں ڈکے ہوئے۔ وہ کس قسم دی جمہوریت ہے؟ میں آنا جی لاکھ دی لعنت اس جمہوریت تے، کروڑ لعنت جمہوریت تے۔ حقیقت وچ یہ ہے کہ اسی امریکہ دے ٹٹو ہاں، اسی او دے غلام ہاں، اسی او دے پالتو کتے ہاں، جکر سانو وہ آرڈر کردا ہے نا اسی اس طرح کرنے ہاں۔ پاکستان حقیقت وچ آزاد نہیں ہے، اسی غلام ہاں۔ ہاں جی،
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਟੁਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁੜਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਮੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਦਫਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹ ਲਾਨਤ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ, ਲਾਹ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਨਜ਼ੀਰਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ, ਮੱਤ ਚਾਚੇ ਮਾਚੇ ਬਣਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਮਾਚੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਡੰਡੇ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। जबरदस्त जी। ओसी भाई, EFT भाई, Fizio, Fozia, you want to add something? इसमें इतना याद करना है कि वो जो डंडे वाली बात की, वो हाफ वे तक तो हम पहुंच जाए हैं, वहाँ बस उधर ही जा रहे हैं। मगर मैं सोच रही हूँ कि लास्ट फ्यू मंथ जितना अरसा वो इमरान रियाज थे ना, उसमें हम जेल में थे, यहाँ पे भी इनको छुपाया हुआ था जो भी। तो हम जहाँ पे भी कम्युनिटी मीटिंग में हूँ या जिधर भी हूँ, काम पे वर्क कलीग जो भी इधर उधर, सब हमसे पूछते थे, वो जो इस मुल्क के शहरी हैं, वो हमसे पूछते थे कि अभी उनको छोड़ा, उनकी कोई खबर आई? तो दूसरे मुल्क के शहरियों को भी पता है, चले हुक्मरानों को छोड़े, उनको तो पता ही, जैसे कि ईमेल्स उनको मिली, हम सब ने कोशिश की सब कुछ, तो वो हमसे पूछते थे हर रोज। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बेगैरत काजी ईसा जो है, फाइज ईसा, इसको नहीं पता था कि इमरान रियाज कौन है? तो इसने एक बहुत बड़ा मजाक बनाया एक्चुअली। ये नहीं है कि इसको पता नहीं था, इसने एक मजाक बनाया कि ये हमारे मुल्क के अदल इंसाफ देने वाला इदारे का एक जस्टिस, एक जज है जो भी है, और इसको ही पता नहीं है कि इंसाफ किसको देना है और किसके साथ नाइंसाफी हो रही है इस टाइम पे। इसको इतना ही अंदाजा नहीं है, हम इनकी ज़हनी हालत का क्या अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ वो जज है जिसने कहा कि अगर आप मुझे इंसाफ नहीं करने दोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने अपनी निगरानी में एक खातून की इज्जत के साथ उसको घर भेजा। उसने कहा जितनी देर ये घर नहीं जाती तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे पता चले कि ये इज्जत के साथ घर पहुंच गई है। दूसरी तरफ वो भी हैं जो अभी तक हमारी बहनें, जो जिनके साथ मजाक किया जा रहा है और इतनी बेगैरती की जा रही है। अल्लाह ताला इन 3-4 जज जो है ना, ये जो इस तरह से कर रहे हैं, इनके अपने घर वालों के साथ, औरतों के साथ इससे भी बुरा सलूक करें। तो या फिर ये जो 3 गंजे हरामी
चीफ जो बैठे हुए हमारे जर्नल हैं, इनकी औरतों के साथ भी ऐसा हो तो फिर इनको पता चलेगा कि इमरान यार कौन है और गुमशुदा लोग कौन है। कहता है कि गुमशुदा लोग आके ये कितना बड़ा मजाक किया इसने उनकी फीलिंग के साथ, जिनके भाई बाप बेटे, आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे बच्चे घर लेट आ जाएं या हमारे भाइयों की कॉल ना आए कुछ टाइम के लिए तो कितनी फीलिंग कैसे होती है। तो इसने उनका इतना मजाक बनाया कि वो उनको खुद आके तो अपना केस करना चाहिए, लड़ना चाहिए, वो खुद क्यों नहीं यहाँ पे हाजिर होती है। वो पता नहीं उसने ऐसी कुछ रिमार्क्स दिए हैं तो उसको शर्म नहीं आई है। ये किस किस्म का जज है। पाकिस्तानियों से कहते हैं कि उठो, ये टाइम है उनके लिए। आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे, अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे तो आप एक तरह से इमरान खान के डेथ वारंट पे भी दस्तखत आपके हो रहे होंगे फिर, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही कुछ करना है। तो अब बाहर निकलो और इनको वहां पे रखो जो इनकी जगह है। इनको लास्ट 75 ईयर में हैरान हूँ कि कितने लोग आए हमारे पाकिस्तान में, इतनी पढ़े लिखे लोग हैं, इतने फिलासफर गुजरे, इतने मतलब अच्छे लोग गुजरे, उन्होंने ये चीजें नोट क्यों नहीं की और अवाम में अवेयरनेस क्यों नहीं की, इस बात में मुझे खुद हैरानगी हो रही है। चलो लेट आए मगर क्या कहते होते हैं कि दुरुस्त आए। अब इन पाकिस्तानियों को हम आपने देखे, हम मैं ये नहीं कहते कि हम अगर यहाँ बैठते हैं हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम सब के बच्चों के फ्यूचर का मसला है। तो हम मेरा भी गाड़ी में बैठते हैं, कभी कभी हम गाड़ी में बैठ के कितनी देर तक आपके साथ बातें करते हैं, क्योंकि हमारे घर में 2-3 शादियां शुरू हुई है तो बहुत इस तरह से टाइम निकाल के गाड़ी में बैठ के आप लोगों के साथ बातें करते हैं कि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है अब इतना कि हम उसको वेस्ट करें। तो सबसे यही है कि इन लोगों को, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाहर निकलो, अपना वोट कास्ट करो, अपनी निगरानी में सब कुछ करवाओ। जी बात जी, जबरदस्त जबरदस्त जी। बीएफटी भाई, ओसी भाई, आर यू अवेलेबल? बीएफटी, ओसी, अच्छा नजर भाई आप अवेलेबल हो? जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी मैं चाहता हूँ आप ज़रा इस पर रोशनी डालें जो हम शुरू करते हैं, जो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान रेमिटेंस ना भेजो और बिल्कुल भी किसी किस्म की पाकिस्तान में ख़रीदारी ना करो। आप इस पर ज़रा रोशनी डालें, ये सब हमें क्यों करना चाहिए सर? जी सर, मैं बिल्कुल इसका हामी हूँ, बड़ी देर से हामी हूँ। मैं ज़ाती तौर पे खुद इस बात पे अमल कर रहा हूँ। मैंने अपने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाए थे, उनमें से सारे पैसे निकाल लिए हैं। पैसे कुछ ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे, मैंने निकलवा लिए हैं। बल्कि मुझे यूबीएल के मुस्लिम कमीशन बैंक का तो कौन सा उनका फ़ोन आया कि जी आप अपने अकाउंट को रन करें। उनको मैंने बताया इमरान खान को जब तक नहीं लेके आएंगे हम इसको रन नहीं करेंगे। मैंने उसे कहा कि मेरी बात को रिकॉर्ड करो और अपने बैंकरों को जाकर सुनाओ कि हम लानत भेजते हैं ऐसे मुआशरे में जहाँ जुल्म और इंसाफ हो ना हो, जहाँ पे जुल्म ज्यादती हो और हमारे पैसों से आप जूतियाँ खरीद के हमारे लोगों को मारें, गोलियां खरीद के हमारे लोगों को मारें और अपनी तनख्वाहें लें। हमारे पैसों से आप अपनी तनख्वाहें हासिल करें और हमारे लोगों के ऊपर जुल्म करें। हमारे एयरपोर्ट पे तलाशियां लें, वोट देने का हक हमें नहीं है, बात करने का हक हमें नहीं है। तो हम आपको पैसा नहीं भेज रहे हैं, मैं खुद भी नहीं भेज रहा अमदान भाई, मैं साथ में अपने रिश्तेदारों को भी कह रहा हूँ। और मैं ओसी की वो जो मुहिम है कि पाकिस्तान में टैक्सेस ना पे कर, टैक्सेबल आइटम ना खरीदें, स्ट्रांगली उसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। और मैं अभी बैठा भी अभी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, वो उसको मैं एडिट कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। तो इंशाल्लाह आई विल मेक सम वीडियो ऑन दिस एज वेल कि आप अपने पैसे जो है ना टैक्सेबल आइटम को ना दें, श्रिंक करें इकोनॉमी को। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी अग्रेसिव इन आवर अप्रोच नाउ, क्योंकि हम यहाँ से बैठ के यही कर सकते हैं। और शौकत खानम के लिए हमने पैसे देने हैं, जहाँ हमने खान साहब को पीटीआई को करनी डोनेशन करनी है, वहाँ पे मैं जस्ट वांट यू एवरीबॉडी टू मेक वीडियो ऑन दिस कि शौकत खानम को हमने पैसे देने हैं, शौकत खानम के अकाउंट में देने हैं, सदकात खैरात तमाम के तमाम हमने शौकत खानम को देनी है। और अगर इन्हें शौकत खानम पे कब्जा करते हैं, हमने शौकत खानम का जो ना पैसा बंद कर देना। अगर पाकिस्तान पे कब्जा करना, हमने पाकिस्तान का पैसा बंद कर देना। हमने नहीं चलने देनी इनकी हुकूमत ओवरसीज ने। और वी आर डिटरमिन्ड। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी ये कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ہمارے پیسے اس کے اوپر یہ بدماشی کر رہے ہیں. ان کا پیسہ ہم نے بند کرنا ہے, ان کی اکانومی شرنک کرنی ہے. تھوڑی سی تکلیف ہے, 1-1.5 مہینے کی برداشت کریں, انشاءاللہ اچھے نتائج ملیں گے. اور یہ پاکستان کا آخری الیکشن ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا. اس کے بعد انشاءاللہ نئی قوم آئے گی, نئے بندے آئیں گے اور وہ اس ملک کو لے کے آگے چلیں گے. اوور ٹو یو. زبردست سر, ویل سیٹ ویلڈ پوائنٹ. جی اپنا افتخار بھائی. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. دیکھو جو ہمارا پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, یقین کرو اس نے ایک بہادری کا ثبوت دیا ہے. یہ بہت افضل افزا ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے, ہمارا کے پی کے لیے. اور ایسا ٹیم میں جو طاقتور اور جو سپورٹر ہے جو کرپٹ لوگوں کا, تو اس حالات میں ایسا فیصلہ دینا یہ ایک ایمانداری کا ثبوت ہے, ایک قوم کا, ایک دلیر بچے کا ثبوت ہے. اور یہ اپنا جو منصب ہے اس کا رسپیکٹ میں اس نے بہت اضافہ کیا ہے اور یہ ثبوت دیا ہے کہ یہ ایسا فیصلے ہونا چاہیے. اور میں چیف جسٹس صاحب پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ امید کرنا چاہتا ہوں, امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی ایسا فیصلے کرے جیسا ہمارا پشاور ہائی کورٹ نے کیا, حق پر مبنی, انصاف پر مبنی اور ایک سچا ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو اس میں ہمارا ملک کا وقار اوپر جاتا ہے, اس میں ہمارا قوم میں خوشی آتا ہے, ہمارے قوم میں اطمینان آتا ہے. تو یہ ادارے جو ہے یہ ہمارے قوم کے لیے ہے, یہ ہمارا قوم کے خوشحالی کے لیے ہے, ہمارے قوم کے لیے انصاف دینے کے لیے ہے. یہ اداروں کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم کے امن کے لیے, یہ قوم کے انصاف دینے کے لیے, یہ قوم کو خوشی دینے کے لیے, اس کے لیے یہ ادارے ہوتا ہے. اور پھر جو اداروں کا سربراہان ہے وہ فیصلے دیتا ہے, کیونکہ ہر ادارے میں یہ قوم کا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ قوم کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یہ اداروں میں خرچ ہوتا ہے. اسی وجہ سے خرچ ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم جب ٹیکس ادا کرتا ہے تو یہ لوگ جب بھی کہتا ہے تو اس لیے کہ ہمارا حفاظت کرے, ہمارے قوم کا خیال رکھے, اور اگر کوئی ظلم کرے تو ہم لوگ جب یہ اداروں میں جاتا ہے اور اس کے لیے انصاف مانگنے کے لیے ایک امید ہوتا ہے ہر ملک کا, ہر عوام کا ایک اپنا ادارے سربراہ سے. تو جب وہاں جاتا ہے اور وہاں جو ایک گھر کا باپ چوکیدار یا گھر کا باپ ایک ڈاکو کے ساتھ جو ہے وہ اس چوری میں ملوث پائے جاتا ہے, اسی خیالات کا اظہار کرتا ہے, اسی کی طرف سپورٹ کرتا ہے, تو یقین کرو وہ گھر میں مایوسی ہوتا ہے, وہ گاؤں میں مایوسی ہوتا ہے. جس گاؤں کا سربراہ ایسا حرکتیں کرتا ہے, جو علاقے کا کرتا ہے, جو ضلع کا سطح پر, ڈویژن کا سطح پر, اور پھر جب صوبے اور ملک کا سطح پر کرتا ہے تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. یہ بہت ڈینجر کام ہے, یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے, اور یہ ملک کی عوام کو کیا دیتا ہے, کون سا راستہ میں یہ لوگ گامزن کرنا چاہتا ہے, کون سا راستہ یہ لوگ کو دکھانا چاہتا ہے. کیا یہ لوگ کوئی ٹوپک پر پسٹول پر مجبور کرتا ہے, کوئی اس کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہے. ہم لوگ کبھی بھی وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے جو ہمارا دشمن کا پالیسی ہے, یہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. ہم لوگ اپنا ملک کے لیے امن چاہتا ہے, اپنا ملک کے لیے ہم لوگ اپنا آواز بلند کریں گے. ہم لوگ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, ہم لوگ پی ٹی آئی کا ٹائیگر ہے, ہم لوگ پاکستان کا شہری ہے. پاکستان ہمارا جان ہے, پاکستان ہمارا دل ہے, پاکستانی قوم ہمارا بھائی بہنیں ہیں. یہ قوم ہے تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو یہ قوم ہے. ہم لوگ ہر وہ کام کو ہم لوگ کو قابل قبول نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہے, جو پاکستانی قوم کے خلاف ہے. ہم لوگ وہ پالیسی قبول نہیں کریں گے, ہم لوگ وہ کام قبول نہیں کریں گے جو ہمارے قوم اور پاکستان کے خلاف ہو. ہم لوگ اس کا خلاف کھڑے رہیں گے سیسا پلائی کی دیوار کی طرح. ہر موقع پر موت اور زندگی جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ زبردست سر, زبردست. دیکھیے اسی طرح سے ہم لوگ افتخار بھائی آپ اپنا مائک
سر پلیز شور آتے ہیں آپ کی طرف، میں دوبارہ آپ کو کھولوں گا جی. تو سر دیکھیں افتخار بھائی، ہم لوگ یہی مہم جو ہے چلا رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جتنے بھی اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پاکستان میں سے باہر جو گلف کنٹری میں، خلیج ممالک میں، یا یو کے، یورپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو یہ گزارش کرتے کہ آپ لوگ پاکستان میں بالکل کم از کم آپ لوگ اگلے 1.5 مہینے تک 1 روپیہ کوئی بھی نہ بھیجیں. آپ لوگ کسی قسم کا پیسہ نہ بھیجو جس کی مد میں ان کو جو ہے فائدہ ملے اور ٹیکس ملے. اور دوسرا، پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کی ایسی خریداری نہ کرے جس کی مد میں آپ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہی پیسے جو آپ پاکستان بھیجتے ہو اس کی بیس پر جب وہ آپ کے بینک میں جاتے ہیں نا پاکستان میں، جب آپ لوگ کے پیسے یہاں سے آپ ٹرانسفر کرتے ہو ایکسچینج میں، تو دن میں جتنے سمجھ لے کہ 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ لوگوں نے اس دن اگر ٹرانزیکشن کی ہوئی تو وہ اس میں کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ آج آپ کے خزانے میں اتنے پیسے آئے تھے، آپ کے اسٹیٹ بینک میں اتنے پیسے جمع ہوئے تھے. بظاہر آپ اس کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ کی فیملی جا کے وہاں سے نکال لے، لیکن آپ کا ایک سٹیٹمنٹ بن جاتا ہے جو یہ لوگ شو کر کے دوسرے ممالک کو وہاں سے قرضہ لیتے ہیں، جو یہ لوگ شو کر کے دوسرے ممالک کو وہاں سے یہ لوگ اسلحہ خریدتے ہیں، یہ لوگ تیل خریدتے ہیں، یہ لوگ جو چیزیں یہ لوگ خرید سکے اسی پیسے کے تھرو اس کو شو کر کے یہ لوگ منگواتے ہیں باہر سے. تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کو بند کرنا ہے. جب آپ پیسہ نہیں بھیجو گے تو یہ لوگ پوری طرح سے مفلوج ہو جائیں گے. دوسرا، ساتھ ساتھ آپ پاکستان میں جب ٹیکس جمع کراتے ہو، وہ ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں جاتی ہیں، جس سے یہ لوگ آپ پر گولیاں چلاتے ہیں، جس سے یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھس کے پیٹرول گاڑیوں میں بھر کے بڑی بڑی تعداد میں اسلحہ لے کر گاڑیوں میں پیٹرول ڈال کر اسی پیسے سے آپ کے گھروں میں جا کے آپ کے گھروں میں آپ کی خواتین کے کپڑے اتارتے ہیں، ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو مارتے ہیں، آپ کے بھائیوں کو اٹھاتے ہیں. یہ اسی پیسے کے تھرو ہوتا ہے. اسی پیسوں کے تھرو یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں. اسی پیسوں کے تھرو یہ لوگ اپنے راتوں میں اپنے فارم ہاؤسز میں یا کور کمانڈر ہاؤسز میں بیٹھ کے یہ لوگ شرابیں پیتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں. اسی پیسوں سے یہ لوگ اسی پیسوں سے اپنے اولادوں کو بیرون ممالک بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا جو بھی عیاشیاں ان کی وہاں پہ ہوتی ہے وہ اسی پیسے سے ہوتا ہے. باہر سے یہ لوگ جو قسم کی بھی یہ لوگ بد کردار چیزیں جو خرید کر آتی ہیں، یا جو بھی یہ لوگ جانور خرید کر آتے ہیں، وہ بھی آپ کے پیسوں سے لے کر آتے ہیں. اسی پیسوں سے آپ ان کے گھروں میں جو ہے ان کے جانور جو ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی اسی پیسوں سے ہوتا ہے. اور آپ ایک مزدور، سوچیے گا ذرا خان بھائی غور سے میری بات، ایک مزدور، ٹھیک ہے، یہاں گلف میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے لوگوں کو سڑکوں پر تپتی دھوپ پر جھاڑو لگاتے ہوئے، سڑکوں پر تپتی دھوپ میں کھدائی کرتے ہوئے، سڑکوں پر تپتی دھوپ میں روڈوں پر انٹرلاکس لگاتے ہوئے، ہم نے لوگوں کو تپتی دھوپ میں بلڈنگوں کے اوپر تابوت لگاتے ہوئے، پلاسٹر کرتے ہوئے، سلیے اٹھائے ہوئے، سیمنٹ کی بوریاں کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو. وہی بندے شام کو پورا مہینہ مزدوری کرنے کے بعد وہاں سے جاتے ہیں اپنے، جب ان کی تنخواہیں آتی ہے تو وہ جاتے ہیں وہاں سے ایکسچینج کے تھرو اپنے گھر میں پیسے بھیجتے ہیں. وہ پیسوں سے ان کو ٹیکس جاتا ہے، اور یہ لوگ اسی مزدور جو ان کو تنخواہ دے رہا ہے اس کے گھر میں جا کے اس کی بیوی بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی بیماری کے لیے آواز اٹھاتے کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے میرے بچے کے لیے علاج میسر کیا جائے. یہ اس مزدور کو جو جس کے ٹکڑوں پر یہ لوگ پلتے ہیں اسی کو یہ لوگ زد و کوب کرتے ہیں، اس کے اوپر بندوقیں تانتے ہیں، اس کے بچوں کو یہ لوگ مارتے ہیں، اس کے بہن بیٹیوں کے کپڑے اتارتے ہیں. یہ آپ کو بند کرنا پڑے گا. آپ کو ان کے اوپر ٹکڑے پھینکنا بند کرنا پڑے گا. کم از کم 1-1.5 مہینہ آپ لوگ بند کر جائیں، آپ لوگ حقیقی آزادی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگ خود مختار پاکستان کی طرف آپ کا پہلا قدم ہوگا. آپ لوگ پچھلے 75 سال سے جو کہتے ہیں نا 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، پاکستان آزاد بالکل بھی نہیں ہوا تھا، نہ ابھی تک پاکستان آزاد ہوا ہے. پاکستان آزاد تب ہوگا جب آپ کے ملک کے آرمی چیف کا
اختیار آپ کے ملک میں ہوگا، اس کا انتخاب آپ کے ملک میں ہوگا، آپ کے ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب آپ کے ملک میں ہوگا، آپ کے ملک میں چیف جسٹس کا انتخاب آپ کے ملک میں ہوگا، آپ کے ملک میں آپ کے ملک کے فیصلے یہ عوام خود کرے گی، تب آپ اس ملک میں حقیقی طور پر آزاد ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا پرانی قسم کی جو فلمیں بنائی جاتی تھی، ڈرامے بنائی جاتی تھی جو برطانوی دور کے اوپر ہوتی تھی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے برطانوی یہ لوگ اپنے گورنر چھوڑ کر جاتے تھے، بظاہر اصل میں یہ لوگ بیٹھے خود اپنے ویسٹرن ملکوں میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ ان کی فوجی ہوتے تھے، فوجی وہ بھی نہیں، وہ ان کی فوجی کون ہوتے تھے، آپ کے ملک میں بسنے والے حوالدار ہی ان کی فوجوں میں بھرتی ہوتے تھے، جو کوئی ان کے اہلکار ہوتے تھے، اور ان کے پھر اس کے سر کے اوپر کمانڈ جو تھی ان کے ایک دو گورو کر رہے ہوتے، جو گورنر ہوتے تھے، جو ملک کو وہ سنبھال رہے ہوتے تھے، جو انڈیا میں ہو یا وہ پاکستان میں ہو، وہ پورے بر صغیر میں یہی لوگوں کا قبضہ ہوتا تھا۔ اب جب یہ لوگ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے غلاموں کو یہاں پہ چھوڑ دیا۔ شروعات میں آپ کے ملک کو آزادی نہیں ملی تھی، آپ کو بیچ میں دو لائنیں کھینچ دی گئی تھی، کہا تھا یہاں پہ ہندوستان اور یہاں پہ پاکستان، لیکن آپ کے اوپر وہی برطانوی کتے ابھی تک مسلط ہیں۔ ہر بالکل بار کا چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف جاتا ہے وہاں پہ، نیا آنے والا انٹرویو دے کر آتا ہے اپنی سیویاں لے کر، اور ان کی تنخواہیں مقرر ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ریٹائرڈ آرمی چیف جو باہر جا کے اتنے بڑے بڑے محلات، یہ سب ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کو مانا وہاں سے انکم بھی آتی ہے، وہاں پہ ان کی تنخواہیں بندھی ہوئی ہیں، ان کے بیرونی اکاؤنٹس میں پیسے وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ آپ کو اس نظام کو ختم کرنا ہے، آپ کو ان کی تنخواہیں بند کرنی ہیں، ان کی عیاشیاں بند کرنی ہیں، ان کے کتے بلیوں کی آپ لوگوں نے ٹکڑے جو بسکٹ کے پر پھینکتے ہیں نا وہ بند کرنے ہیں۔ آپ نے ان کے بچوں کے اوپر جو باہر سے بکنیز یا ڈلڈوز ان کی بیویوں کے لیے آتے ہیں وہ آپ نے بند کرنی ہے۔ بالکل، یہ زبردست آپ نے جو تجزیہ دیا، یقین کرو یہ بالکل خراج تحسین کا اقدار ہے۔ آپ نے جو باتیں کیا ہے یہی بالکل کریکٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور کوشش ہے کہ ہم لوگ یہ براڈو کے ذریعے سے جیسا ہم لوگ ڈسکس کر رہا ہے، تو یقین کرو ایسا پھر ہم لوگ آپس میں اپنا جو دوست ہے، اپنا بھائی ہے، جو ہم لوگ کا واٹس ایپ گروپ ہے، ہم لوگ اس میں ایسا ہی ڈسکس کر رہا ہے، اور وہاں کو ہم لوگ یہی بات کر رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ صبر کرو، جب الیکشن آنے دو، الیکشن کے بعد میں انشاءاللہ پھر سب ترتیب کریں گے، کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے، پہلا ہم لوگ تو کبھی بھی کچھ آدمی کچھ علاقے والا بات کرتا تھا تو ہم لوگ کو بہت برا لگتا تھا کہ بھائی یہ تو بالکل مذاق ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یقین کرو یہ تو کھلا میدان میں آیا ہے، یہ تو کھلا میدان میں اپنا آپ کو خود ثابت کر رہا ہے کہ ہم لوگ کا حیثیت کیا ہے، ہم لوگ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم لوگ پاکستان کے ساتھ کردار کیا ہے، ہم لوگ پاکستانی قوم کے ساتھ ہم لوگ کا خیالات کیا ہے۔ یہ لوگ آ کر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ لوگ آ کر سب چیز جو ہے خود یہ لوگوں نے یہ پاکستانی قوم کو ثابت کیا ہے کہ ہم لوگوں کا جو کردار ہے، جو ہم لوگ سے رسپیکٹ رکھتا ہے، ہم لوگ سے توقعات رکھتا ہے، ہم لوگ سے امیدیں لگائے ہوا ہے، تو آپ لوگ جو بھی ہے، لیکن ہم لوگ جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے، یہ اپنا پوزیشن واضح کر رہا ہے، ہمارا قوم جو ہے وہ اپنا پوزیشن واضح کر رہا ہے، یہ اپنا طاقت کے بلبوتے پر چور اور جو ہمارا ملک کے بربادی میں لگا ہوا ہے اس کے سپورٹ میں لگا ہوا ہے، اور ہمارا جو قوم مڈل کلاس کا قوم، امیر طبقے کا قوم، جو ہمارا ملک میں ایماندار
اور مخلص جو ہم اپنے ملک کے ساتھ دل رکھنے والا، اپنا قوم کے ساتھ دل رکھنے والا، وہ لوگ اس میں لگا ہوا ہے اور اس میں اپنا آواز بلند کر رہا ہے پی ٹی آئی پلیٹ فارم کی طرف سے کہ ہم لوگ پاکستان ہے، پاکستان ہمارا ہے، افواج پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا طاقت ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ ہمارا فوج کمزور ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہمارا قوم میں افراتفری ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہمارا صوبوں میں ایک دوسرے کو عوام کو نفرت ہو، پنجابیوں کو، پٹھانوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، کشمیریوں کو، گلگت بلتستانیوں کو اور پنجاب کو؟ یہ ہمارا سب بھائی ہے، ہم لوگ ایک وجود کا حصہ ہے، ہم لوگ ایک وجود کا پاؤں اور ہاتھ ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے 1947 کا دور نہیں ہے کہ وہاں سے وہ سوشل میڈیا نہیں تھا، وہ ایسا یہ کمپیوٹر کا اور نیٹ کا دور نہیں تھا، وہ ایک ٹیلی ویژن تھا، وہی چل رہا تھا اور وہی گانے بگانے بجا رہا تھا، حکومت کا ایک نیوز تھا پی ٹی وی اور ابھی الحمدللہ ابھی تو ہر ہاتھ میں ٹیلی ویژن ہے، ہر ہاتھ میں کیبل ہے، ہر گھر میں لائر ہے، ہر گھر میں سیاستدان موجود ہے، ہر گاؤں میں آپ کو ملے گا۔ تو یقین کرو کہ وہ ہر آدمی جو سوشل میڈیا پر بات کرتا ہے، جو ورسیز میں ہے، اس کے پیچھے خاندان ہے، اس کے پیچھے پورا ایک اپنا جو اثر وسوخ ہے وہ ہے۔ تو یہ ہر آدمی جو ہے پی ٹی آئی کا، یقین کرو یہ ہر آدمی جو ورکر ہے، یہ سیاستدان ہے، اس کے پیچھے اپنا ایک طاقت ہے، اپنا ایک اثر وسوخ ہے، اپنا ایک رشتہ داری ہے، اپنا دوستی ہے، اپنا محلات گاؤں کا سپورٹ ہے۔ تو یقین کرو اس کا بہت طاقت ہے یہاں سوشل میڈیا کا آواز بلند کرنے میں بھی، اور وہاں اس کا پیچھے جو فیملیاں ہے وہ وہاں پر واٹس ایپ گروپ ہے، وہاں کو ٹیلی فون ہے، تو یہ سب ایکٹیو رکھنے میں اوورسیز کا بہت کام ہے، بہت جدوجہد کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم لوگ فخر کرتا ہے کہ اس کا پی ٹی آئی میں بھی 99% جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور اس کا جو سوشل میڈیا میں آواز بلند کر رہا ہے، اور یہ جو اوورسیز ہے اس کا طاقت بھی ماشاءاللہ پاکستانی کا ایک مضبوط اثاثہ ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا سربراہان ہے، جو طاقتور ہے، وہ لوگ کے پاس پاکستان کا احساس ہونا چاہیے، پاکستانی قوم کا قدر ہونا چاہیے، اور پاکستانی وہ جو ورسیز میں رہتا ہے یہ پاکستان کے ایک مضبوط اثاثہ ہے، اس کے لیے ایک اطمینان کا ایک ایسا میسیج دینا چاہیے کہ وہ قابل قبول ہو یہ اوورسیز پاکستانیوں کو، اور وہ یہ 100% وہ بلیو کرے کہ واقعی ابھی وہ لوگوں نے توبہ نکالا ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ ابھی وہ پیار اور محبت اور پاکستانی قوم کے ساتھ لائن پر آ گیا ہے۔ اور جب یہ قوم کو یہ بات 100% معلوم ہو کہ جب یہ قوم کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، تو یہ قوم اس کو ہر بچہ اس کا صفائی ہے، اس کو سلوٹ کرے گی اور اس کا رسپیکٹ کریں گی، یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارا ادارے ہے۔ لیکن اگر وہ پاکستان کو خلاف ہے، پاکستانی قوم کو خلاف ہے، پاکستان کی عوام کا انسلٹ کر رہا ہے، پاکستانی قوم کا مائیں بہنوں کا انسلٹ کر رہا ہے، وہ چار دیواریوں کا جو چار دیواریوں کا پامال کر رہا ہے، یقیناً یہ قوم اس کو ایسا لت مارے گی، ایسا بگائے گی کہ یہ لوگ نسل بھی یاد رکھے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ چفان بھائی بہت زبردست آپ نے بات کی سر۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جی جی ابھی جو آپ نے میسج سنا اس کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں سب تک پھیلائیں، بالکل اپنے جس میں پاکستانی دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، انشاءاللہ پہچان میسیج دیں۔ پاکستان میں جو آپ کے رشتہ دار، بہن، بھائی، دوست جو بھی ہیں، سب کو یہ میسیج دیں۔ کوئی بھی کسی قسم کا آپ لوگوں نے وہاں پہ نہ آپ لوگوں نے بجلی کا بل دینا ہے، نہ آپ لوگوں نے گیس کا بل دینا ہے، نہ آپ لوگوں نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے،
نہ آپ نے کوئی زمین خریدنی ہے، نہ آپ نے کوئی ایسی چیز خریدنی ہے جس پہ ٹیکس جاتا ہو. سر سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بالکل سر جی، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ سر جی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ دوسرے بھائی لوگ کو موقع دینا پڑے گا. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یقین کروں جو بات میں آپ براڈ کے اور اپنا جو ہمارا قابل قدر ہے، آپ سب ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے. تو ہم لوگ کا واٹس ایپ کا گروپ ہے، اور یقین کرو وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ جہاں ہمارا جو تحصیل ہے تختبائی ضلع مردان، یقین کرو وہاں پر جھنڈا مہم چالو ہے. گھروں کے اوپر، گلیوں میں، چار دیواریوں میں، جاڑوں میں. ہمارا ٹک ٹاک کا جو ایڈی ہے کبھی کبھی ہم اس میں بھی شیئر کرتا ہے. تو بہت جذبہ ہے، بہت شور ہے. اور ہم لوگ جو وائس میسیج یہ ہے، رائٹ میسیج یہ ہے، اپنا پیغامات ہے، ویڈیو ہے، تو ہم لوگ ایسا شیئر کرتے جیسا کوئی مشین لگا ہوا ہے، گندم کا، تھریشر کا، اور ایسا آتا ہے. تو ہم لوگوں نے یہ بات طے کیا ہے کہ ہم لوگ گروپ میں اپنا میسیج کنٹینیو کریں، اور ویڈیو نیا جو آپ لوگ کے پاس اپڈیٹ آتا ہے، نیا آپ لوگ کے پاس اگر خبر آتا ہے، کیونکہ یہ واٹس ایپ کا گروپ ہم لوگ کا بہت ایکٹیو ہے، بہت بڑا ہے. تو ہر جگہ سے آدمی ہر جگہ میں گھومتا ہے، ہر جگہ میں بیٹھتا ہے. کوئی مردان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چکدرہ میں، کوئی چارسدہ میں، کوئی آفس میں، کوئی ورک میں، کوئی بزنس میں. تو ہر آدمی کو جو نیا ملتا ہے وہاں ہم لوگ واٹس ایپ کے گروپوں کے ذریعے سے شیئر کرتا ہے. اور میں سب کو یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ واٹس ایپ کا گروپ بنائیں اپنے حلقوں میں الیکشن سے پہلے، کیونکہ الیکشن سے پہلے کوئی چند دن باقی ہے. کہ ہم لوگ اتنا کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنا جو لوگ ہیں اتنا ایکٹیو کریں کہ وہ لوگ بس ملٹری کا جیسا ریڈی کھڑا ہوتا ہے، اور جب سیٹی مارتا ہے تو بس وہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ اسٹیپ مار کر آتا ہے اور جیت کر آئیں گے. تو ہم لوگ یہ سب تابیداری ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی افتخار بھائی، میں آپ کو ان باکس میں اپنا نمبر سینڈ کروں گا، مجھے لازمی اپنا آپ واٹس ایپ پہ ایڈ کریں. ساتھ میں آپ کو یہ ہدایت کروں گا، آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ میسیج بھی پھیلانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے، اپنے حلقے کے جس بھی آپ کے گروپ کے لوگ ہیں، ان سے یہ گزارش کرنی کہ آپ کے حلقے میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی واردات کچھ بھی ہوتا ہے، آپ لوگوں نے فوراً واٹس ایپ گروپ میں ہمیں سینڈ کرنا ہے. ہم لوگ یہاں سوشل میڈیا میں ان کو ننگا کریں گے. میں سر جی میں آپ کو دوسری چیز یہ کہ آپ کے حلقے میں جی آپ کے حلقے میں کوئی بھی کسی حلقے سے اس کے اگر کوئی امیدوار ایسا جس نے کاغذات جمع کرائے ہیں، تو آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا رانگ نمبر ہے. آپ نے اس کی ہمیں ہسٹری بتانی ہے تاکہ ہم لوگ آگے بھی پہنچا سکیں کہ یہ واقعی میں امیدوار پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. یہ بھی آپ نے ہمیں پہنچانا ہے. آپ ضرور سر جی. اور بندے نے ہمارے تک میسج پہنچانا ہے. انشاءاللہ سر جی، آپ کو یہ نمبر بالکل آپ نے کریکٹ بولو، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ جب بھی ہم واٹس ایپ، آپ ہمارا واٹس ایپ لیں گے، آپ کبھی بھی ہم کو میسیج دیں گے تو میں اپنا جو گروپ میسیج ہے اس میں ڈالوں گا. اور یقین کرو یہ آپ کا میسیج جو ہے، ہمارا سب جو پٹھان لینگویج کا وہاں گروپ ہے، وہ لوگ سب اردو سمجھتا ہے. اور میں یقین کروں گا کہ وہ آپ کا میسیج جائیں گے اور وہ لوگ آپ کا بہت آپ کو رسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اچھا سنیں گے. تو یہ بہت زبردست آپ نے جو بات کیا ہے، ہم اس میں خوش ہیں. بہت زبردست. انشاءاللہ زبردست جی، زبردست. انشاءاللہ. شکریہ. جی ندیم صاحب ویلکم سر. ندیم بھائی، او سی بھائی، بی ایف ٹی بھائی اویلیبل ہے؟ نوک. عابد بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی سر. جی حکم سرکار. اچھا، اس طرح میرے خیال میں وہ آپ بھی اس میں ذرا ایڈ کریں. جی سر جی. بالکل سر، اسی طرح جو آپ نے میسج دیا، ہم یہی میسج دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر لوگ نہ نکلے، بلکہ نکلیں گے لوگ انشاءاللہ، کیوں نہیں، اور انہیں کرنا چاہیے یہ. اور دوسرا جو کچھ یہ آج کل ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اب تھوڑا سا ٹائم ہے اپنے جو ہے کیا سے کہتے ہیں، جو ہمارے سو کولڈ چیف جسٹس صاحب جو ہے، ان کے لیے جو ہے نا سر،
ان کے ساتھ جو ہے نا سلسلہ سر یہ ہم نے اسی طرح ہی ان رکھنا کے ہے لیے زمین گرم کرنی ہے سر، زمین گرم کرنی ہے ان کے لیے، سر زمین گرم زمین کرنی نہیں ہے، سر زمین پہ پانی وہ نہیں پاؤں ڈالنا۔ نہیں رکھتے سر وہ کارپیٹوں پہ چلتے ہیں آپ کو زمین نہیں گرم کرنی انہیں وہ کارپیٹوں اور جہازوں میں جاتے ہیں سر تو ان کے لیے ہم نے جو ہے نا کوشش یہی کرنی ہے کہ جو ہمارے اوسی بھائی کام کر رہے ہیں وہی والا کام کرنا اور ہمیں سب کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ انہیں گھٹنوں پہ لا سکے اور جو بات ان کے چڈے گرم کرنے ہیں، پھر کیا خیال ہے؟ ہاں یا آگ لگا اسی دی، طرح اسی طرح چڈوں میں آگ لگا دی ان کے، ایسے انشاءاللہ کریں گے جی۔ کوشش یہی ہے یہ جو آپ وہ کیمپین کر رہے ہیں اس کے ذریعے انشاءاللہ 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 یہ ہمیں جتنا دبائیں گے ہم اتنا ان کی پائپ لائنز کاٹیں گے، ان کی جڑیں کاٹیں گے جی۔ جی اوور ٹو یو سر جی زین بھائی ویلکم ہو گیا سر۔ ندیم میرے خیال میں ندیم کا کام ختم ہوا ہے ندیم اگر کوئی نہیں آیا تو بات کرو سر